بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ 92۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کی۔ ایک ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے پاکستانی قوم کو، پاکستانی نوجوانوں کو مخاطب کر کے بہت سی باتیں کی ہیں۔ اس میں کچھ مثبت باتیں بھی ہیں، کچھ منفی باتیں بھی ہیں، تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ مودی صاحب کی جو تقریر ہے اس حوالے سے ہمارے ملک کا، ہمارے حکمرانوں کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جواب کیا ہونا چاہیے، تاکہ ایک بیلنس قائم ہو کہ جو نریندر مودی نے کہا ہے اس کے اوپر پاکستانی حکمرانوں کا کیا موقف ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مودی صاحب کی تقریر جو ہے، جو کہ انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے، بظاہر تو وہ بھارتی عوام سے خطاب کر رہے تھے لیکن ان کے مخاطب جو تھے وہ پاکستانی عوام تھے۔ آئیں سنتے ہیں پہلے مودی صاحب کی تقریر، اس کے اوپر پھر میں رد عمل اپنا دیتا ہوں۔ جی، پاکستان کے عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے حکمران 1000 سال تک ہندوستان سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج دلی میں ایسی سرکار بیٹھی ہے، میں آپ کی اس چنوتی کو سویکار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان کے عوام، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان آپ سے لڑائی لڑنے کو تیار ہے۔ آؤ آؤ، ہمت ہو، آؤ ہمت ہو تو لڑائی اس بات کی لڑے۔ آئیے ہم غریبی کو ختم کرنے کا کام کریں، آپ اپنے دیش میں غریبی کو ختم کرنے کا کام کریں، ہم دونوں لڑائی لڑے۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے دیش کی غریبی کون ختم کرتا ہے۔ آؤ، پاکستان کی عوام اس کو پسند کرے گی۔ پاکستان کے نوجوان، آؤ لڑائی لڑے۔ پہلے ہندوستان بے روزگاری ختم کرتا ہے کہ پہلے پاکستان بے روزگاری ختم کرتا ہے؟ آؤ بے روزگاری کو ختم کرنے کی لڑائی لڑے اور دیکھیں پہلے کون جیتتا ہے۔ میں پاکستان کے ان چھوٹے چھوٹے بالکوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، آئیے ہم اشکشا کے خلاف لڑائی لڑے۔ پاکستان بھی اشکشا کو ختم کرنے کے لیے لڑائی لڑے، ہندوستان بھی اشکشا کو ختم کرنے کے لیے لڑائی لڑے اور دیکھیں پہلے ہندوستان جیتتا ہے کہ پہلے پاکستان جیتتا ہے۔ ہندوستان میں بھی نوجات شیشو مرتے ہیں، پرسوتا ماتائیں مرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی نوجات شیشو مرتے ہیں، پرسوتا ماتائیں مرتی ہیں۔ آؤ لڑائی لڑے، نوجات شیشوؤں کو بچانے کی، پرسوتا ماتاؤں کو بچانے کی۔ آپ بچا کر کے دکھاؤ، ہم بچا کر کے دکھائیں، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ جی ناظرین، تو آپ نے نریندر مودی صاحب کی تقریر سنی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں اس کا مثبت پہلو نکالتا ہوں۔ ناظرین، ایک اچھی بات ہے، پاکستان اور بھارت دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، سخت حریف ہیں، اور 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کے اگر کسی ملک کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں وہ بھارت ہے، جس کے ساتھ 1965 میں بھی ہماری جنگ ہوئی، 1971 میں بھی ہوئی، اور پھر 1999 میں بھی کارگل کے مارچ پہ جنگ ہوئی، اور آئے روز چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہیں وہ پاکستانی بارڈرز کے اوپر، پاک انڈیا بارڈر کے اوپر ہوتی رہتی ہیں۔ اور آپ کو بہت بڑی ٹینشن دونوں ملکوں کی درمیان واگا بارڈر پہ بھی نظر آتی ہے، جہاں جہاں بھی گنڈا سنگھ بارڈر، جہاں جہاں بھی یہ تقریب رونمائی ہوتی ہے پرچم کی، اور وہاں پہ عوام کا جو جوش و جذبہ ہے دونوں طرف سے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ دونوں عوام کافی حد تک ایک دوسرے کو اپنا جانی دشمن، ازلی دشمن سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ہمارا پاکستان بننے سے پہلے اگر ناظرین دیکھیں تو ہمارے بزرگوں نے اور ہندوستان کے بزرگوں نے سب نے ایک ساتھ وقت گزارا اکٹھے انگریز کی حکمرانی میں، مغلیہ دور میں لے لیں، جس میں بھی لے لیں، ہماری تقریباً ثقافت ایک جیسی تھی، رہن سہن ایک جیسا تھا، اور ہمارے آپس میں بڑے اچھے ایک بزرگوں کے وقت گزرے ہیں، جو کہ آج بھی ہمارے بزرگ وہ واقعات جب سناتے ہیں تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ تو پرانے وقت ہمارے بزرگوں کے ان کے ساتھ بڑے اچھے گزرے ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مودی صاحب نے پہلی دفعہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہم یہ جو آپس میں ایک ہم نے جنگی ماحول کریٹ کر رکھا ہے، ایک ٹینشن دو ملکوں کے درمیان بنا رکھی ہے، اور زیادہ تر دونوں ملکوں کا جو بجٹ ہے وہ دفاعی بجٹ ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ بھی بہت زیادہ ہے، جو کہ جس کے مقابلے میں پھر پاکستان کو بھی اپنا دفاعی بجٹ ہر سال بڑھانا پڑتا ہے، کیوں کہ دونوں کسی بھی وقت ایک دوسرے کے اوپر جارحیت کر سکتے ہیں، اور دونوں ملک اس وقت ایٹمی طاقت بن چکے ہیں ناظرین۔ تو ایسے میں میرے خیال میں
دونوں ملکوں کو، دونوں ملکوں کے حکومتوں کو، دونوں ملکوں کی افواج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کیونکہ اب یہ وہ جنگ نہیں ہے جس طرح 1965 میں یا 71 میں وار ہوئی تھی. اب تو یہ ایٹمی جنگ ہوگی اور اس سے دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے، دونوں ملک برباد ہو جائیں گے. تو ایسے میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. تو مودی صاحب نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ دشمن بھی اگر اچھی بات کرے تو اس کو ایڈمٹ کریں، اس کو تسلیم کریں. تو مودی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی جو اس تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے تو پہلے انہوں نے جنگ کی دھمکی دی. میں بھی سمجھا کہ شاید وہ جنگی جنون ان کے ذہن پہ سوال ہے اور جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں کہ آؤ جنگ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑے ہی اچھے جملے، بہت ہی اچھے، امن کی بھاشا جس کو کہتے ہیں اور امن کی آشا جس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا آؤ میں پاکستانی ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں حکمرانوں کو، آؤ جنگ کرنی ہے تو غربت کے خلاف کریں. کیونکہ ناظرین دونوں ملکوں میں غربت انتہا پہ پہنچ چکی ہے. دونوں ملکوں کے اندر کروڑ ہوں عوام، کروڑ ہوں، یعنی 1 ارب سے زائد عوام جو ہے اگر بھارت اور پاکستان کی ملا لی جائے تو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے اور وہ تمام بنیادی ضروریات سے محروم ہوتے ہیں. تو جو غربت کے لکیر سے نیچے جن ممالک کی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان ممالک کو واقعی غربت کے خلاف جنگ کرنی چاہیے. پھر انہوں نے کہا آؤ جنگ کرنی ہے تو دیکھتے ہیں پہلے اپنے ملک میں بے روزگاری کون ختم کرتا ہے. یہ بھی بڑا پازیٹیو میں سمجھتا ہوں مودی صاحب کی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی اس وقت بے روزگاری کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کے ہر شعبے کے اندر وہ بیچارے جاب لیس بیٹھے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا، اور اگر ملتا بھی ہے تو وہ ان کی تعلیم کے لیول پہ نہیں ہوتا. یعنی ایم اے پاس بچے جو ہے وہ چوکیدار نائب قاصد کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں. اس طریقے سے بھارت میں بھی ایسا ہی ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے بے روزگاری کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، غربت کے خلاف لڑنے کی بات کی، جو کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. دونوں ممالک کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے اس ایشو پہ، جو مودی صاحب نے پہلا قدم اٹھایا ہے. اس پہ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان وزارت خارجہ کی سطح پہ اور بعد میں وزیر اعظم کی سطح پہ ڈائیلاگ ہوں، جس میں ہم دونوں ممالک اپنا دفاعی بجٹ کم کر کے، جو کہ فضول میں جا رہا ہے، ہر سال ہم جو جنگی مشقیں کرتے ہیں اور یہ گولہ بارود خریدتے ہیں اور یہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ جنگی بجٹ جو ہے، جنونی بجٹ، اس کو ہم کم کر کے دونوں ملک اگر جنگ بندی کا ایک معاہدہ کر لیں کہ ہم آئندہ 10 سال، 15 سال، 20 سال دونوں ملک جو ہے پرامن رہیں گے اور ہم اپنی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، تو میرے خیال میں یہ دفاعی بجٹ کر کے ہم ان غریب لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، جس سے کہ لوگوں کا جو زندگی کا جو سٹائل ہے، لائف سٹائل، وہ اپ گریڈ ہو جائے گا، بیف اپ ہو جائے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہمارے جو پی ڈی ایم کے اس وقت گورنمنٹ ہے، حکمران ہیں، یہ تو ماضی میں مودی کے یار بھی ان کے اوپر لیول لگا ہوا ہے کہ یہ مودی کے یار ہے. ان کو چاہیے کہ مودی کے ساتھ بیٹھ کے حقیقی یاری کریں ملک و قوم کی خاطر، کیونکہ بھارت کے لوگ بھی ہماری طرح ہیں، وہ بھی کوئی یعنی بیچارے وہ بھی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے گزر رہے ہیں جس سے آج پاکستانی قوم گزر رہی ہے. تو میرے خیال میں دونوں ملک کے عوام کو بھی ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے. ماضی میں بڑے اچھے ہمارے ہاں پروگرامز ہوئے ہیں، آپس میں کرکٹ میچز ہوتے ہیں، فلموں کی ہمارے ہاں امپورٹ ایکسپورٹ ہوئی ہے، ہمارے یہاں پھل فروٹ ادھر سے بھارت سے آتا ہے، پاکستان سے ادھر جاتا ہے، ٹماٹر پیاز ہمارے آج بھی بھارت سے پاکستان آ رہے ہیں. اس طریقے سے پاکستان سے بے شمار چیزیں بھارت میں جا رہی ہیں. ہمیں باہمی تجارت کو فروغ دینا ہوگا تاکہ جو چیز بھارت میں سستی ہے اس کو ہم امپورٹ کریں اور جو چیز پاکستان میں سستی ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کریں اور بھارت امپورٹ کریں. ناظرین ہمیں اس وقت یہ جو جنگی جنون ہے اس فضا سے باہر آنا ہوگا. ہماری فوج بھی اس ٹینشن میں ہمیشہ سے رہتی ہے. ہماری فوج کو بھی سکھ کا سانس لینا چاہیے، اپنی بیرکوں میں واپس آنا چاہیے. کم از کم بھارت کی حد تک ہمیں ایک ایسا معاہدہ کرنا چاہیے، وہ ماضی کی طرح نہ ہو، زبانی معاہدہ نہ ہو بلکہ عملی معاہدہ ہو، جس میں دونوں ملکوں کے عوام کو اعتماد میں لے کر ایک جنگ بندی کا معاہدہ کریں اور دونوں ممالک کے جو تجارتی وفود ہیں وہ ایک دوسرے کا وزٹ کریں، بلکہ ویزا کی پالیسی آسان کریں. ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، وہ پاکستان آئیں، جب چاہیں پاکستان آئیں اور دونوں ملک مل کر دہشت گردی کو اس کو ناکام بنائیں. ایک دوسرے کے ملکوں میں جو وہ ہو رہی ہیں، جو ہماری ایجنسیز اکثر کرتی ہیں، جیسے پاکستان کے اندر بے شمار دہشت گردی کے واقعات ہیں جن کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں، جیسے گلبھوشن یادو آپ کے سامنے ہے. اس طریقے سے بھارت جو کہتا ہے کہ ممبئی اٹیکس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ تھا، ہمیں ان سب چیزوں سے اب باہر نکلنا ہوگا اور ایک دوسرے کے وہاں اگر انڈین کوئی مرتا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، اور یہاں اگر کوئی پاکستانی مرتا ہے تو انسان تو ایک ہی ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ہمیں اب جنگ سے باہر نکل کے ایک ایسی جنگ مقابلہ کرنا چاہیے، ایک صحت مند مقابلہ
جس طرح کے ہمارے یہاں اسکولوں میں بچوں کے درمیان کھیل کے مقابلے ہوتے ہیں، دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں، کرکٹ میچز ہوتے ہیں، ہاکی کے میچز ہوتے ہیں، بیڈمنٹن کے میچز ہوتے ہیں، اور ایک صحت مند انوائرمنٹ بنائی جاتی ہے. ہمیں بھارت اور پاکستان کو بھی اب مقابلہ اگر کرنا ہے تو غربت کے خلاف کرنا ہوگا، بے روزگاری کے خلاف کرنا ہوگا، مہنگائی کے خلاف کرنا ہوگا، دونوں ملکوں کو مل کے دہشت گردی کو ناکام بنانا ہوگا، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں مودی صاحب کو میں اس جو تقریر انہوں نے کی ہے، وہ ان کے پیچھے کچھ اور بھی عزائم ہو سکتے ہیں، کیونکہ نظر آ رہے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے براہ راست پاکستانی عوام کو، پاکستان کے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے. لیکن پس پردہ جو بھی ان کے عزائم ہیں وہ منفی بھی ہوں تو پاکستان نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی. ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اگر کوئی خطرناک عزائم ہوں گے تو انشاءاللہ ان سے ہم آئینی ہاتھ سے نبڑ لیں گے جیسے ماضی میں نبڑا ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر انہوں نے یہ پہل کر کے پاکستانی عوام سے براہ راست خطاب کیا ہے تو ہمارے حکمرانوں کو بھی، شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی ایک انڈین عوام سے خطاب کرے اور اسی طریقے کا ایک جسچر جو ہے، ایک میسج، پازیٹیو میسج انڈین عوام کو بھی دے، تاکہ عوام کے دلوں سے بھی وہ نفرت نکلے جو ہمارے بڑوں نے یا ہمارے ملک کے حکمرانوں نے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے. حالانکہ کبھی جو بھارتی وفود ادھر آتے ہیں ان کے میں اکثر انٹرویو سنتا ہوں، بڑے خوش ہو کے واپس اپنے ممالک میں جاتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان کا رویہ ہمیں ایسے لگا جیسے ہم اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر میں گئے ہیں. اس طریقے سے پاکستان کے جو لوگ جاتے ہیں بھارت، جب وہ بھی واپس آتے ہیں واگا بارڈر کے ذریعے، تو بڑے اچھے ان کے جذبات ہوتے ہیں بھارت کے حوالے سے کہ وہ بہت اچھا مہمان نواز ہے بھارت بھی، اور پاکستان بھی بہترین مہمان نواز ہے. تو جب عوام کے دلوں میں اس قدر ہمارے ہاں ایک مثبت پہلو پایا جاتا ہے، ہم بچپن میں انڈین فلمیں دیکھ کے ہم نے انڈین ہیروز کو اپنا آئیڈیل، ہماری جو عوام ہے، نوجوانوں نے بنائے رکھا ماضی میں، اب تو خیر اس پہ کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے. اس طریقے سے پاکستانی ڈراموں کا جادو جو ہے وہ انڈیا میں سر چڑھ کے بولتا تھا، پاکستانی ڈراموں کا جادو، اور وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ڈرامے پسند کرتے تھے انڈیا، کیونکہ انڈیا کی فلم انڈسٹری نے ترقی کی تھی لیکن ان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ شاید پاکستان سے پیچھے تھی. ناظرین، یہ جو آج کا پروگرام تھا، میں چاہتا ہوں کہ بھارت پاکستان کے درمیان اب نفرتیں کم کرنے کا وقت آ گیا. اب ہم کس صدی میں رہ رہے ہیں ناظرین؟ اب تو اب یورپین کنٹریز کو دیکھیں، انہوں نے بھی اپنے جو معاملات تھے، اختلافی جو ان کے معاملات تھے، ان کو حل کر کے وہ بھی آپس میں ایک ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے بارڈر کھول لیے ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو ویزا فری انٹریاں دے دی ہیں. لیکن ہم برصغیر کے اندر آج بھی انتہا پسندی کی طرف، افغانستان ہمارا ہمسایہ ہو یا پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، ہم سب انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں. ہمیں اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات نئے سرے سے استوار کرنے ہوں گے. افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں ایک اچھی پالیسی بنانی ہوگی تاکہ جو افغانستان کے بارڈر سے دہشت گردی پاکستان میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے اس کو روکا جا سکے. بھارت سے بھی ہمیں مذاکرات کر کے ایک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیے. چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ بھی ہمارے ویسے تو اچھے تعلقات ہیں مثالی، لیکن مزید بہتری لائی جائے. پاکستان کو اپنی ناظرین خارجہ پالیسی جو ہے نا، فارن پالیسی، اس کو دوبارہ سے ریوائز کرنا پڑے گا. اس پالیسی کے اندر اچھی چیزوں کو لا کے اور نیگیٹو چیزوں کو نکالنا ہوگا. ہمیں باہمی تجارت، جس طرح چائنا کے ساتھ اس وقت ہم بہت بڑی تجارت کر رہے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے کافی تجارتی، پاکستان زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور کچھ بہت کم چیزیں جو ادھر سے امپورٹ ہو رہی ہیں. ایران کے ساتھ بھی ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، جیسے ایران سے ہم بجلی لینے کا منصوبہ ہے، ایران سے تیل، پٹرول، سستا پیٹرولیم مصنوعات ہمیں ایران سے مل سکتی ہے. ناظرین، تو ہمیں باہمی تجارت، خطے کے اندر جو تجارت ہے نا، اس کو فروغ دینا ہوگا. تو میں اپنے حکمرانوں سے بھی توقع کروں گا، بلکہ گزارش کروں گا کہ آپ مودی صاحب کے اس پیغام کا ایک اچھا جواب دیں. پس پردہ کیا ہے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا، ہمیں ظاہر کو دیکھنا ہے. ظاہری طور پہ انہوں نے ایک اچھا میسج دیا ہے مودی صاحب نے، تو ہماری طرف سے بھی اچھے میسج کا، اچھائی کا جواب، اچھائی کی طرف جانا چاہیے. اس وقت ہمیں ذات پات، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اس چیزوں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ سب انسان ہے. سب سے بڑا مذہب جو انسانیت کا مذہب ہے، اور اگر انسانیت کا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ایک انسان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پاک رسول نے مسلمان کی جان کی بات نہیں کی، انسان کی جان کی بات کی ہے. انسان کی جان اتنی ہی قیمتی ہے، ایک مسلمان کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی ایک ہندو کی جان کی قیمتی جان ہے، جتنی ایک سکھ کی جان قیمتی ہے، جتنی ایک عیسائی کی جان قیمتی ہے. تو ہمیں اس وقت انسانیت کو فروغ دینا ہے، باہمی پیار محبت کو فروغ دینا ہے، اور اپنے معاشرے سے یہ جنونی پن جو ہے، انتہا پسندی، اس کو مائنس کرنا ہے. اور اگر انڈیا ایک قدم ہماری طرف بڑھا تو ہمیں بھی چاہیے، ہمارے حکمرانوں چاہیے کہ وہ 2 قدم بھارت کی طرف بڑھیں تاکہ آنے والی نسلیں ہماری ایک محفوظ خطے میں اپنی زندگی گزار سکیں. ناظرین، اپنے میزبان شاہد ملک وصال کو اجازت دیں. اللہ حافظ.